بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلوا سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے اور آیت کا نشان 7 ہے. اللہ نے اس کلام میں ارشاد معاف کیجیے گا آیت کا نشان 102 اور 103 ہے. 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ نے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کو اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب تقوی اس کے حق کے ساتھ اختیار کیا جائے گا تو خود بخود موت اسلام پر آئے گی. اور خبردار مر نہ جانا مگر مرنا تو مسلمان مرنا. جو واقعی متقی ہوگا وہ مسلمان مرے گا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور خبردار تمہیں موت نہ آ جائے مرو تو مسلمان مرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا اور اس رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کی اس ایک نعمت کو جو حبل اللہ ہے, اللہ کی رسی ہے, اس ایک نعمت کو بار بار دہرانا. اچھا آپ کو ترجمہ اور اچھا لگے گا اگر میں یہیں یہ بتا دوں اپنے جوانوں کو کہ حبل اللہ کیا ہے. حبل اللہ کہیں مدینہ منورہ, مکہ المکرمہ, کربلا معلیٰ, کراچی, تہران, بمبئی, دہلی کہیں لٹکی ہوئی رسی نہیں ہے. حبل اللہ ایک نظریہ ہے جو 2 عنوانوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے. ایک کو قرآن کہتے ہیں اور ایک کو اہل بیت. ان 2 نظریوں کو ملائیں گے تو حبل اللہ. صلوات پڑھیں محمد والے. مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا قرآن. سرکار دو جہاں سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی. قرآن اور علی کو ملائیں گے تو حبل اللہ بنے گی. بھائی بلائی مجمع بیٹھا ہے, مجلس سننے کی نیت سے آئے بیٹھے ہیں تو آپ کی توجہات بھی بھرپور ہیں. رسی 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہتے ہیں. توجہات. رسی 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہتے ہیں. آپ 14 رسیوں سے بھی رسی بنا سکتے ہیں. آپ 14 ڈور بھی بٹ سکتے ہیں اور پھر رسی بنا سکتے ہیں. اتنا طے ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ حبل اللہ ہے. لہذا اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اس رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. نہ قرآن لڑنے کا مضمون ہے نہ اہل بیت لڑائی کا عنوان ہے. قرآن والے آپس میں نہیں لڑتے, اہل بیت والے آپس میں نہیں لڑتے, قرآن اور اہل بیت والے آپس میں نہیں لڑتے. یاد رہے کہ قرآن اللہ کا کلام نبی کے قلب پر اترا. غدیر میں نبی نے اپنا پورا پیغام اور پورا دین علی کے حوالے کیا. لہذا قیامت تک علی اور اولاد علی قرآن کے محافظ ہیں. آخری زمانہ اور پھر جب حضرت کا ظہور ہوگا
تو قرآن جتنا روشن حضرت آخر الزمان امام مہدی اجل اللہ تعالی شریف کے ذریعے سے ہوگا، اتنا تصور میں بھی نہیں ہوگا، اتنا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا ان کے ذریعے سے قرآن سمجھایا جائے گا اور قرآن سمجھ میں آئے گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی سے ایک نعمت کو یعنی حبل اللہ کو بار بار دہراؤ، اللہ کی سے ایک نعمت کو بار بار دہراؤ۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس ایک نعمت یعنی حبل اللہ یعنی قرآن اور اہل بیت، اس ایک نعمت کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ فاصبحتم اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ مجھے بتائیے، میں کچھ چہروں سے بھی اندازہ کر لیتا ہوں، آپ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ کوئی یہاں پٹھان بیٹھا ہے، کوئی یہاں سندھی بیٹھا ہے، کوئی یہاں پنجابی بیٹھا ہے، کوئی سرائکی بیٹھا ہے، کوئی اردو اسپیکنگ بیٹھا ہے، فارسی زبان بھی دوست آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ہزارہ برادران بھی تشریف فرما ہے، کتنی زبانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ جیسے ہی امام بارگاہ سے باہر یا اس نظریے سے باہر جائیں تو وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ سندھی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ فلاں ہے اور وہ وہاں فلاں ہے، اور جیسے ہی حبل اللہ سے جوڑتے ہیں سب بھائی بھائی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ حبل اللہ یا قرآن اور اہل بیت ہمیں جوڑ دیتا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، بھائی بھائی ہو گئے، دوزخ کی تہ میں تھے۔ فانقذکم منہا، حبل اللہ کے ذریعے سے ہم نے تمہیں باہر نکالا ہے، یہ قرآن اور اہل بیت نے تمہیں دوزخ سے بچایا ہے۔ اللہ ایسے ہی اپنی نعمتوں کا اور اپنی جانب سے ہدایتوں کا پیغام دیتا رہتا ہے، شاید کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے۔ ان دونوں آیت، یہ دو آیتیں ہیں، 102 اور 103، ان دونوں آیتوں کا خلاصہ جیسا کہ کل کی مجلس اور اس سے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا، ان دونوں آیتوں کا خلاصہ ہے تقویٰ، اور سورہ مبارکہ حجرات کا خلاصہ ہے تقویٰ۔ میرے بچوں جوانوں، مولا علی نے ہم سے مدد مانگی ہے، اللہ علی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ آئیونی، میری مدد کرو، اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، میری مدد کرو۔ ہم اور علی کی مدد، فرمایا بتقوی اللہ، تقوی پروردگار کے ذریعے۔ جتنا میرا چاہنے والا متقی بنے گا، علی خوش ہوگا، علی کو اچھا لگے گا۔ علی اپنے چاہنے والوں سے اس بنیاد پر کہ وہ صرف نام علی کا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کام آئیں گے ہمارے، مگر وہ شیعہ کیسا حسین شیعہ ہے جو علی کی بات بھی مانتا ہو۔ لہذا علی کی بات یہ ہے کہ تقوی پروردگار اختیار کرو۔ نہیں کہہ رہے مثلا ایک لفظ کہہ دیا کہ میری مدد کرو تقوی کے ذریعے، نہیں فرما رہے نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، خمس کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، فرما رہے تقوی کے ذریعے۔ جب تقوی آ جائے گا تو خود بخود نماز آ جائے گی، خود بخود روزہ بھی آ جائے گا، خود بخود اور دین بھی آ جائے گا۔ صرف ایک چیز حاصل کر لو، تم خود بخود ساری چیزیں حاصل کر دو گے۔ میری مدد کرو تقوی کے ذریعے۔ سورہ مبارکہ حجرات، جسے ہم نے پچھلے سال جس پہ پہلی 5 آیتوں پہ غور کیا، اس کا بھی پیغام اور پھر بعد والی آیات کا بھی پیغام یہی ہے۔ وہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے صاحبان ایمان، پہلی آیت، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اچھا، میں کم سن بچوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے صرف تقویٰ کی تعریف کر دیتا ہوں۔ تقویٰ احتیاط کو کہتے ہیں، احساس کو کہتے ہیں، توجہ کو کہتے ہیں۔ توجہ، احساس، پرواہ، تقویٰ، یہ چیزیں اگر، یہ مطلب اگر مجھ پہ روشن ہو جائے تو خود بخود میری زندگی سیدھی ہوتی چلی جائے گی۔ احساس، توجہ، گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں ارادتاً یا غیر ارادی طور پر بے توجہی سے ہوتے ہیں،
جتنی توجہ میری بڑھے گی اتنا میں ان ساری چیزوں سے محفوظ رہوں گا۔ کیا نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے یہ تقویٰ نہیں ہے، کیا نہیں کرنا یہ تقویٰ ہے۔ کیا نہیں کرنا، ہم پیدائشی طور پر تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، ہم پیدائشی طور پر متقی پیدا ہوئے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو متقی بن کر آئے ہیں۔ اس لیے ہمارا بچہ ہر ایک کے ہاتھ سے ٹافی لے کے نہیں کھاتا، ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہر ایک کے پاس نہیں جاتا، ہمارا بچہ ہر ایک کے گھر میں نہیں جاتا۔ یہ چھوٹا سا بھی ہوتا ہے تب بھی اسے اگر ایک دفعہ کہہ دیا نا یہ نہیں کرنا تو یہ نہیں کرتا۔ یہ پیدائشی طور پر نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ یہ جو نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں مانتا، نہیں بولتا، نہیں کرتا، نہیں جاتا، یہ جو نہیں 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 ہے نا، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ بس میری اور آپ کی زندگیوں میں اگر یہ منہیات، یہ نہیں منہیات اگر میری زندگیوں میں حاکم ہو جائیں اور مجھے پتا ہو کہ مجھے کیا 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 نہیں کرنا، تو یہی تقویٰ ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑا کام ہی نہیں ہے۔ اب کیا نہیں کرنا، سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت، توجہ، ایک لمبی لسٹ ہے نا کیا نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات کیا نہیں کرنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں جانا۔ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، یہ 50 باتیں آپ نہیں کرنا نہیں کرنا لے لیں، ممکن ہے پھر بھی کوئی بڑی بات ہو جائے، لیکن ایک جملے میں اللہ نے ان ساری نہیوں کا خلاصہ کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہیں جانا۔ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہیں جاؤ گے تو گویا 85 ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے خود بچ جاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ جاؤ۔ اچھا، اللہ سے آگے جانے کا کل بات جہاں رکی، اللہ سے آگے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کہیں ہے نہیں جس سے آگے اور پیچھے کا تصور کیا جائے۔ رمضان خالی رمضان بولنا معصوم نے منع فرمایا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے محرم، صفر، ربیع الاول، اس میں ایک مہینہ آتا ہے ماہ رمضان، شہر و رمضان۔ ہر مہینے کے لیے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ محرم نہیں بولو، ماہ محرم کہو، سفر نہیں بولو، ماہ سفر کہو، مگر رمضان کے لیے معصوم نے فرمایا کہ رمضان نہیں کہو بلکہ کہو ماہ رمضان، کہو شہر رمضان۔ رمضان کے ساتھ مہینے کی قید لگاؤ، اس لیے کہ رمضان اللہ کا نام ہے۔ ہم اتنا بھی تمہیں توحید سے دور نہیں دیکھنا چاہتے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ جس مکتب کی توحید اتنی ستھری ہو، تھکے میں نہیں، یہ تو جملہ کہہ رہا ہوں، جس مذہب کی توحید اتنی صاف اور شفاف ہو، اس مذہب کے اگر شاعر یہ نظم کرتے ہو کہ اللہ آتا ہے اور اللہ جاتا ہے تو انہیں نہج البلاغہ پڑھنا چاہیے، انہیں ائمہ کی احادیث پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہو رہا ہے یہ بھائی، اور مجھے معاف کیجیے گا، آپ ہی لوگ مجھے بھی سبحان اللہ کہیں گے اور آپ ہی لوگ انہیں بھی سبحان اللہ کہیں گے، اور پھر آپ پر بھی سبحان اللہ۔ بھائی جہاں کہیں، میں قاعدہ دے رہا ہوں ان بچوں سے، جب بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے، کچھ دیر کے لیے برداشت کریں مجھے، ان جوانوں کو ایک قاعدہ دے رہا ہوں، جہاں کہیں میں خطیب یا ذاکر، یا جہاں کہیں ہم شاعر اور ادیب اپنے کلام میں، وہ نثری ہو یا نظمی ہو، اپنے کلام میں اگر مولا علی کا مقایسہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، ہاں مولا علی کا مقایسہ ہوگا تو انبیاء سے ہوگا، ائمہ سے ہوگا، علی کا مقایسہ حسین سے ہوگا، حسین کا مقایسہ امام حسن سے ہوگا، مگر اللہ سے علی کا کیا مقایسہ؟ یعنی اگر فلاں فلاں فلاں، اب آپ نام خود سوچئے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر فلاں 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 کا مقایسہ ہم علی سے کریں یا کوئی علی سے کریں تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے؟
یعنی اگر بعض ایسی شخصیات جنہیں دوسرے مانتے ہیں آپ نہیں مانتے، ان کا مقایسہ، ان کا قیاس کہ وہ بھی ایسے تو یہ بھی ایسے، تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے؟ جتنا برا مجھے علی کا مقایسہ کسی فلاں سے لگتا ہے، اتنا ہی علی کو اللہ سے اپنا مقایسہ برا لگتا ہے۔ میری ممبر کی مجبوریاں ہیں، آپ مجھے برداشت کریں، یہ نہیں کریں۔ اہل بیت کا مقایسہ اللہ سے نہیں ہوگا، اللہ کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں۔ اللہ علی کا خالق ہے، اللہ اہل بیت کا رازق ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں مقایسہ ہوگا تو پھر ایسے ہوگا کہ ایک دن مولا علی نے امام حسین سے فرمایا، حسین بتاؤ تمہارے پاس زیادہ فضیلتیں ہیں یا میرے پاس؟ تھکے بیٹھے ہیں آپ۔ مولا علی فرما رہے ہیں امام حسین سے، اے میرے لال حسین بتاؤ تمہارے پاس زیادہ فضیلتیں ہیں یا میرے پاس؟ تو امام حسین نے فرمایا بابا میرے پاس۔ تھوڑی گردن ہلائیے گا بات جا رہی ہو تو۔ فرمایا بابا میرے پاس زیادہ فضیلتیں ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کیا؟ فرمایا بابا آپ کے دادا میرے دادا جیسے نہیں ہیں، جدی لیسا کا جدک، میرے دادا آپ کے دادا جیسے نہیں ہیں۔ نہیں گئے آپ؟ جیسے میرے دادا ابو طالب ہیں آپ کے دادا نہیں ہیں۔ جدی لیسا کا جدک، میرے نانا جیسے آپ کے نانا نہیں ہیں۔ بھائی بات جا رہی ہے تو ذرا گردن ہلا دینا۔ پھر میرے مولا حسین ایک مرتبہ پرواز کرنے لگے، فرمایا جیسے میرے بابا ہیں ایسے آپ کے بابا نہیں۔ میرے مولا علی مسکرا رہے ہیں اور حسین بول رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بولتے ہوئے چوتھا جملہ فرمایا جیسی میری ماں ہے ایسی آپ کی ماں نہیں ہے۔ پھر فرمایا بابا اگر میں اور کچھ کہوں، مولا علی نے فرمایا کہو کہ جیسا میرا بھائی ہے ایسا آپ کا بھائی نہیں ہے۔ مولا حسین نے اپنے فخر اور اپنے افتخارات کو بیان فرمایا، اور سارے کوئی 5-6 جملے امام حسین نے جب کہہ لیے، حسین کچھ اور کہنا ہے؟ کہ نہیں بابا میں نے اپنی فضیلتیں بیان فرما دی۔ امام حسین نے اپنی فضیلتیں بتائیں، امام علی مولا علی نے فرمایا میں تو صرف ایک جملہ کہوں گا، میرے حسین جیسا تمہارے پاس بیٹھا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مقایسہ ہوگا تو اہل بیت کا اہل بیت سے ہوگا۔ مفاخرہ کہتے ہیں اسے، مفاخرہ ہوگا تو انبیاء کرام کا انبیاء کرام سے ہوگا، حضرت عیسیٰ کا ہوگا تو مولا علی سے ہوگا۔ جی توجہ ہے؟ تو اللہ جتنی اچھی توحید ہمارے یہاں ہے، جتنا اچھا نظریہ توحید ہمارے یہاں ہے، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر اتنا مضبوط عقیدہ توحید رکھنے کے باوجود بھی دوسروں سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، جبکہ ہونا الٹا چاہیے تھا، یعنی کتابی توحید سب سے اچھی آپ کے پاس ہو مگر بیانی توحید کسی اور کی اچھی ہو۔ ایک کتابی توحید ہوتی ہے، ایک بیانی توحید ہوتی ہے۔ وہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ بیان کر کے بھی تو دکھاؤ، وہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ بیان میں نہیں ہے ہمارے یہاں، اور وہ جب بیان میں آ جائے گا تو پھر آپ یقین جانیے کہ دنیا کا کوئی فرد غیر شیعہ نہیں رہے گا۔ یہ تو صرف ابھی دعائے کمیل سن کر کہتے ہیں یہ توحید ہے تو تم سے بڑا تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ دعائے عرفہ سننے کے بعد کہتے ہیں اگر یہ توحید ہے آپ کی تو آپ سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، جبکہ ابھی تو دعائے عرفہ اور دعائے کمیل جو توحید کے نصاب پر ائمہ کی دعائیں ہیں، ان سے 90% زیادہ دعائیں اور ہیں کہ جن کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ صحیفہ سجادیہ 57 دعاؤں کا مجموعہ، جی 52
متن میں اور 5 حاشیے میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کہیں ہے نہیں، کہیں کھڑا نہیں ہے، کہیں ہوتا نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، تو پھر یہ اللہ کے لیے کیا اللہ کہہ رہا ہے، اپنے لیے کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ کے آگے نہ بڑھنا۔ بھائی بڑی محنت کی ہے میں نے اس ایک جملے کو آپ تک پہنچانے میں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ جاؤ۔ یہ رسول اللہ کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ رسول اللہ سے آگے جانا اللہ اپنے آپ سے آگے جانے کے برابر قرار دے رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی عظمت ہے، یعنی جو اللہ نے اپنے حبیب پر اپنا پیغام نازل کیا ہے اس سے آگے نہ جاؤ، میرے قول سے آگے نہ جاؤ، میرے پیغام سے آگے نہ جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں اس سے آگے نہ جاؤ، قرآن سے آگے نہ جاؤ، قرآن کی بات پر بات نہ کرو۔ میں اپنے ان بچوں کو ایک نصیحت اور کروں گا، جلدی میں عجلت میں بعض اوقات بعض لوگ ایک بات ایسی کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ مولوی ملاؤں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ مولوی ملا اگر آیت پڑھ رہے ہو نا تو پھر یہ جملہ نہ کہا کرو، اس لیے کہ یہ گویا اللہ کے کلام کی مخالفت ہے۔ مولانا یہ کہیں آیت میں ہے، کہیں اللہ کا کلام ہے، اگر وہ آیت پڑھ کر سنا دیں تو بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے آگے نہ بڑھو۔ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کے 2 مطلب ہیں، رسول اللہ کے فعل سے بھی آگے نہ بڑھو اور رسول اللہ کے قول سے بھی آگے نہ بڑھو۔ لیکن جب اللہ کے بارے میں بات ہوگی تو اللہ کے قول سے آگے مت بڑھو، جو اللہ نے کہہ دیا ختم ہو گئی بات۔ ہاں، اب ایک مرتبہ جب یہ بات یہاں تک پہنچتی ہے تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہنے کی؟ یہ کچھ ہوا تھا کیا؟ رسول اللہ سے آگے کوئی بڑھا تھا کیا؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ بڑے سجا کر میں بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ غدیر کے میدان میں نبی نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ تو میں تو سوچتا ہوں یہ کون سا مسلمان تھا جو رسول اللہ سے آگے چلا گیا تھا؟ کوئی رسول اللہ سے بھی آگے جا سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ جاؤ، تو کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ ہوا ایسا ہوا۔ اور آگے جا کے 5ویں آیت میں آپ نتیجہ لیں گے کہ جو ایسا کرتے ہیں، اچھا اللہ نے لفظ بدل کے کہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ جاؤ، پھر فرمایا کہ لا ترفعوا، دوسری آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، نبی کے لہجے سے اپنے لہجے کو بلند نہ کرو۔ پھر فرمایا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے میرے رسول کو نہ پکارا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ خبردار حجرات کے حجروں کے باہر جا کر، نبی کے حجرے کے باہر آ کر ایسے آواز مت لگایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو، اتنا رک جاتے کہ نبی خود باہر آ جاتے تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ پھر یہ 4 آیتوں کو بیان کر کے 5ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ان اعمال سے بچے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتحبتا اعمالکم، انتحبتا اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارے اعمال حبط ہو گئے، تمہارے اعمال ربڑ سے مٹا دیے گئے، تمہارے اعمال کچی پینسل سے لکھے ہوئے ہیں، بے ادبی کرو گے تو مٹا دیے جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو حبط اعمال ہے نا، اعمال کا ضائع ہو جانا، اعمال کا ختم ہو جانا، اعمال کا محو ہو جانا، یہ 2 باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں دوسری بات میں نے شروع کر دی تو ابھی پہلے یہ سن لیجئے۔ 2 باتوں کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایک شرک اور کفر کی وجہ سے، 70 سال تک مسلمان رہا اور ایک مرتبہ اس نے کفر اختیار کر لیا، جیسے ہندوستان میں ایک
रिजवी सैयद ने ऐसी बातें की, बज़ाहिर रिजवी सैयद, वो सारे अमाल ज़ाया, माजी में जितनी जो कुछ इबादतें या अमाल अंजाम दिए वो कुफ्र और शिर्क की वजह से ज़ाया जी, या कुफ्र और शिर्क की वजह से नहीं। मुसलमान है, कलमा पढ़ रहा है जी, नमाज में भी आ रहा है, हज भी करके आ रहा है, मगर बेअदब है, बदतमीज है। बेअदबी वो वाली अल्हम्दुलिल्लाह कैफियत ढूंढने से कोई एक आध ऐसा एक बंदा नज़र आया ये हिंदुस्तान के अंदर, या एक बाबुल इल्म में एक मरतबा एक जनाजा आया था, तो उनके वारिसों ने एहसान किया मेरे ऊपर और मुझे बता दिया कि ये गुज़िश्ता 6 महीने से अल्लाह का इनकार कर बैठे थे, कुरान को भी नहीं मानते थे, नमाज रोज़े को भी नहीं मानते थे, अल्लाह का भी इनकार कर रहे थे। तो अब ये कैफियत है, आप बताइए। मैंने कहा भाई मैं तो सफ़र पे जा रहा हूँ, मैं तो जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। आपने ना बताया होता तो शायद रवा रवी में पढ़ा देता, जहालत में, अदम इल्म में पढ़ा देता। अब जब आपने बता दिया है तो मैं ऐसे बंदे का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। तो कहने लगे, इनका जनाजा कहाँ ले जाएं हम? मैंने कहा वादी हुसैन भी मुझसे मैं तो इजाज़त नहीं दे सकता। मोमिनों के कब्रिस्तान में उसे नहीं दफनाया जाएगा जो अली के अल्लाह को ना मानता हो। तो ये एक मिसाल मुझे मेरे सामने आई थी यहाँ पर भी, शायद दोस्तों को भी मैंने ज़रूरत नहीं समझी बताना। और एक ऐसी, तो ये इक्का दुक्का मिसालें, मगर ये इक्का दुक्का मिसालें हमारे सर पे भी मंडलाती हैं कि कभी कोई ऐसा ना हो किसी के बहकावे में कोई आ जाए। दोस्तियां ज़रा अपनी संभाल के रखना मेरे बच्चों, आपसे बात कर रहा हूँ। ये एक सबब दोस्तियों की वजह से भी होता है। मगर बेअदबी, बदतमीजी, बेअदबी, ये हम सब के ऊपर खतरा हम सब के ऊपर लगा हुआ है। हम सब इस बेअदबी वाले खतरे से महफूज नहीं है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अमाल को ज़ाया कर देती है, बेअदबी, बदतमीजी। अदब की प्रैक्टिस, तवज्जो चाहूँगा, आज आप यही बात मुझसे ले लीजिए, फिर मुझे अल्लाह करे याद रहे तो हम ये कि क्या ऐसा भी हुआ कि नबी के आगे कोई बढ़ा हो, नबी की बात पर किसी ने बात की हो, इस पे हो सकता है कल बात करो। लेकिन बेअदबी और बदतमीजी, इसकी प्रैक्टिस कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और मौला अली से मुताल्लिक बेअदबी ना हो, इसकी प्रैक्टिस आपको अपने घर के बड़े से शुरू करना पड़ेगा। अपने वालिद, अपने दादा, अपनी अम्मा, दादी, घर के अंदर जो बड़े मौजूद है ना, पहले मश्क करनी पड़ेगी कि इनकी बात पर बात नहीं करनी। मैं कोई नई बात कर रहा हूं। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, और क्या है? वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इन्हें उफ भी मत कहो। ये नहीं है तो क्या है जो मैं कह रहा हूं? खुद अल्लाह ने कहा है माँ बाप को उफ न कहो। तो ये जो अदब है ना माँ बाप का, ये जो दादा, अच्छा बाप पर तो दादा भी वली है, बाप वली हैं, उन्हें तो उफ मत कहो, दादा को कैसे कह दोगे? दादा तो तुम्हारे अब्बा पर भी वली है, डबल विलायतें हैं दादा के पास हमारी निस्बत। बाप हमारा वली, हमारा दादा हमारा वली, तो दादा को कैसे बेअदबी हो सकती है? दादी से कैसे उलझ सकते हो? मां से कैसे उलझ सकते हैं और मां की बेअदबी कैसे कर सकते हैं? ये घर से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी हमें जी। इन नौजवानों से बात कर रहा हूं, जिन घरों में बुजुर्ग जिंदा है वो गनीमत जाने कि उन घरों में बुजुर्ग जिंदा है। इसलिए ये हमारी खैर ख्वाही और बेहतरी में हमें नसीहत कर रहे होते हैं, भाई कम से कम सफेद बालों वाले तो गर्दन हिला दें। मैं उनकी तारीफ में, उनकी हिमायत में बात कर रहा हूं। दर हकीकत ये निज़ाम, ये माशरे के निज़ाम को मजबूत बनाने की बात हो रही है, जिसे ये प्रैक्टिस होगी कि वो घर से अपने बड़ों का एहतराम करेगा, फिर वो अपने बड़ों के बड़े का भी एहतराम करेगा, फिर वो मस्जिद के पेश नमाज का भी एहतराम करेगा, फिर वो इलाके के आलिम दीन का भी एहतराम करेगा, फिर वो मुल्क के बुजुर्ग आलिम का भी एहतराम करेगा, फिर वो मर्ज़े तक़लीद के बारे में भी और फोन नहीं बकेगा। ये अदब का निज़ाम है जो चल रहा है। और जिन्हें यहां प्रैक्टिस हो जाएगी कि अपने बड़े जो अपने से ज्यादा जानते हैं, अपने ज्यादा तजर्बेकार हैं, उनकी बात जब मैंने मान ली तो फिर मुझे प्रैक्टिस, मश्क हो जाएगी कि अब जब मेरा मौला मुझे कहेगा
تو بس وہی مانوں گا جو میرا مولا کہہ رہا ہے۔ یہ ہے ادب اور احترام کا وہی زینہ کہ جو میرے اعمال کو محفوظ رکھے گا۔ مومن کے لیے ادب کرنا، کوئی میرے چاچا تایا نہیں ہے، کوئی میرے نانا ماموں نہیں ہے، مگر مومن ہے، اس کا ادب کرنا بھی میرے اعمال کو سجانے کے مترادف ہے۔ جیسے آپ دسترخوان سجاتے ہیں نا، اللہ ہمارے ادب کی وجہ سے ہمارے اعمال کو سجاتا ہے۔ ہماری نماز سج جاتی ہے یا اس کی نماز سج جاتی ہے جس کے ہاں ادب پایا جاتا ہے۔ عباس انہیں بتاؤ، مسائل نہیں پڑھ رہا، فضائل کا جملہ ہے، عباس انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عباس نے خانہ کعبہ کی، میں اس عزاخانے میں یہ خطبہ پڑھ چکا ہوں، حضرت عباس عزاخانے کی چھت کے اوپر، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا پہلا جملہ یہ تھا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے شرف عطا کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ ادب جس پر قربان ہو جائے، احترام جس پر قربان ہو جائے، ادب جس سے سیکھا جائے، وہ مولا عباس۔ آپ کے بھی تو بابا ہیں نا، آپ فرما دیں میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے اللہ نے خانہ کعبہ کو شرف دیا ہے۔ عجب نہیں آواز آ جائے حسین بیٹھے ہوئے کیسے کہہ دوں میرے بابا۔ تو میں اپنے بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگ سے دعا چاہیے کہ ادب کرنے کی، احترام، ایک دوسرے کا احترام، مومن کا مومن احترام کرے، انسان کی بنیاد پر انسان کا احترام کرے۔ پھر رشتوں کی قدر، یہ جو صلہ رحمی ہے، یہ احترام ہی تو ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب، دوسرا مطلب احترام ہے، رشتہ داروں کا احترام، رشتہ داروں کا احساس۔ پھر جن کی وجہ سے رشتے بنے ہیں وہ اماں ابا ہیں، ماں باپ ہیں، تو جن کی وجہ سے سارے احترام بنے ہیں ان اصلی لوگوں کا احترام۔ پھر جب ہم 4 غیر معصوم بچوں کے غیر معصوم والدین کا اتنا احترام ہو کہ انہیں اف بھی نہ کہنا، تو جس سیدہ کو اس امت کی ماں قرار دیا ہو، جس نبی نے اپنی ماں اپنی بیٹی کو کہا ہو، اس ماں کا احترام کتنا ہوگا، اس باپ کا احترام کتنا ہوگا جسے نبی مولا نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ تو ساری امت کو جن کا احترام کرنا ہے وہ وہی ہے کہ جو امت کے ماں اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ عزیزو، بہت پیچیدہ بحث ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے چھیڑ دی ہے۔ جی، بے احترامی اور ہے، تبرہ اور ہے۔ نہیں معلوم میں پہنچا سکوں گا یا نہیں بات۔ بے احترامی اور ہے، تبرہ اور ہے۔ تبرہ ہر اس وجود سے ہے جو اللہ، رسول اور علی کا دشمن ہے، اور تبرہ کا مطلب یہ ہے ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے کہ تم کون ہو۔ بعض مرید تو پیروں کے اس مسئلے میں ہی مرے جا رہے ہیں کہ ہمارے پیر کو یہ جانتے ہی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں ہیں بھائی آپ کون ہیں۔ جس نے علی اور اولاد علی کو تکلیف پہنچائی، ہم اسے جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں سوچ کے سمجھ کے کہہ رہا ہوں، بے احترامی اور ہے اور تبرہ اور ہے۔ تبرہ کا روشن مطلب ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلق۔ ہم بھائی آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم آپ سے بات پہ غور ہی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم آپ کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے، ہم اسے ماننا ہی نہیں چاہ رہے جس نے مولا علی کو تکلیف پہنچائی، ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے جس نے جناب زہرا کو تکلیف پہنچائی۔ تم کہہ رہے ہو بے احترامی کر رہے ہیں، ہم بے احترامی کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو مان ہی نہیں رہے، گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اسے کہتے ہیں تبرہ۔
میں ایک ایئرپورٹ پر اترا، اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ اس حلیے میں اس لیے رہتا ہوں کہ ہر سفر میں کوئی نہ کوئی آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ شیعہ مولوی ہیں، سوال کر لوں؟ تو میں جواب یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے ہی اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک سفر میں کچھ انگریزوں نے مجھے دیکھا، کہنے لگے مولا یہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرز ایسا پہنتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مسلم اسکالر ہیں تو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ یہ مختصر ترین ہمارا تعارف ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا موقف ہے۔ عزیزو ادب، قربان جائے کربلا، کربلا بابا، کبھی کوئی کسی سے آگے نہیں بڑھ رہا، بلکہ حسین مولا کی اجازت کے بغیر تو کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ مولا اجازت دیں گے تو میں جاؤں گا۔ آ کر پوچھتے ہیں مولا اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ کہ نہیں ابھی تم نہیں جاؤ گے، تو نہیں جاؤ گے، بس نہیں گئے۔ حضرت قاسم 3 مرتبہ آئے تھے امام حسین کے پاس، اور امام حسین نے منع کر دیا تو واپس چلے گئے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی، ایک مرتبہ امام نے فرمایا ابھی نہیں، آپ واپس جائیں گے۔ تو کچھ دیر کے بعد جب کچھ شہادتیں ہو چکی تو پھر آ کر کھڑے ہوئے اور کہا مولا اب اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا تمہاری تو ابھی کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے، تمہاری زوجہ تمہاری دلہن کے ہاتھ سے تو ابھی رنگ حنا بھی نہیں گیا، اس کے ہاتھ میں جو مہندی لگی ہوئی ہوگی اس کا بھی رنگ نہیں گیا ہوگا، تمہاری ماں ضعیف ہے تم اس کا سہارا ہو۔ فرمایا مولا جب میں خیمے میں جاتا ہوں تو یہ دونوں مجھ سے کہتی ہیں کہ جب جاؤ گے جب علی اکبر چلے جائیں گے۔ نزدیک تو کامیاب جوڑوں کا معیار کچھ اور ہے نا، مگر عبداللہ ابن وہب کلبی اور ان کی زوجہ کیسا کامیاب جوڑا ہے، نیا جوڑا ہے اور دونوں ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا دوسری کون سی بات ہے جو تم اپنے شوہر سے کرنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی دوسری میری بات یہ ہے کہ ان سے کہیے کہ یہ آپ سے کہیں آپ ان کی بات کو، اس درخواست کو قبول فرمائیں اور مجھے اجازت دیں کہ جب میرا شوہر مار دیا جائے تو میں زینب کبریٰ کے خیمے میں آ جاؤں۔ امام نے فرمایا تم یہ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی مولا میں نے سنا ہے جب مرد مار دیا جاتا ہے تو عورتوں کو اسیر بنا دیا جاتا ہے، میں زینب کبریٰ کے خیمے میں آ جاؤں تاکہ میرا پردہ بچ جائے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے زوجہ وہب کلبی تم ہوتی 11 محرم کو تو دیکھتی، جس زینب کو یہ سوچ کر تم اس کے خیمے میں جانا چاہتی ہو کہ ان کی وجہ سے تمہارا پردہ بچ جائے گا، وہ واہ حجابہ کے نوحے بلند کر رہی ہے، اجرکم اللہ۔ اور ماں وہب کلبی کی کتنی شیر دل بیوی ہے کہ جب وہب کلبی کا سر کاٹ کر ظالم نے ماں کی طرف پھینکا ہے نا، آسان ہے میرا بولنا، آسان ہے آپ کا سننا۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان خواتین کا دین کو مضبوط کرنے میں بڑا کردار ہے، بڑا جگر چاہیے ایسے منظر کو سوچنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہ جب ظالم نے، قاتل نے وہب کلبی کا سر کاٹا تو حضرت وہب کلبی کی والدہ مادر گرامی سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی، تو وہ قریب آیا، وہ سر بالوں سے پکڑ کر ایک مرتبہ ان کی ماں کے سامنے پھینک دیا، وہ سر زمین پر لگتا ہوا ماں کے پیروں کے قریب آیا۔ مادر وہب کلبی نے اس ہاتھوں سے اٹھا کر پہلے پیشانی کا بوسہ لیا، مادری شفقت بھی محسوس کی، اور پھر ایک مرتبہ وہ سر دوبارہ میدان میں یہ کہہ کے پھینکا میں نے جسے حسین پہ صدقہ کر دیا میں اسے واپس نہیں لوں گی۔ اجرکم اللہ۔
کہتے ہیں مادر بہب قلبی کے اس عمل کے بعد، مادر بہب قلبی کے اس عمل کے بعد یزیدی لشکر کے حوصلے ختم ہو گئے تھے۔ اس ایک بی بی کی وجہ سے یزیدی لشکر ایک مرتبہ مزمحل ہو گیا تھا کہ ان کے یہاں ایسی عورتیں آئی ہوئی ہیں۔ یہ تو ابھی ایک کنیز کا منظر ہے۔ سلام ہو جناب زینب پر، سلام ہو جناب ام لیلا پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہوں آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، سلام ہو جناب رواح پر، سلام ہو جناب ام فروہ مادر قاسم ابن حسن پر، اور سلام ہو اس بی بی پر روزانہ جنت البقیع جا کے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور آواز دے کر کہتی ہے مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ بھرپور گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی عزیزانو، بس ایک منزل اور میرے ساتھ آ جائیے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ بنائے۔ 3 محرم میں ہے، 5 محرم تک یعنی 4 محرم تک، پہلی سے 4 محرم تک بر صغیر کی روایات ازاں میں اصحاب حسینی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہب قلبی کا تذکرہ کیا، ایک اور شعر کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور وہ شعر ہے صحابی رسول ہے، ضعیفی کے باوجود جوان ہے، ان کا نام ہے زہیر ابن قین رضوان اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ شہید ہے جسے امام حسین نے ڈھونڈا ہے۔ 2 شہید ایسے ہیں کربلا کے جن کی عزت اور افتخار میں اضافہ ہوا کہ جب حسین نے انہیں تلاش کیا، ایک حبیب ابن مظاہر اور ایک زہیر قین۔ حبیب کو خط لکھ کر بلایا، کم بات نہیں ہے، اور زہیر قین کو تلاش کیا، بار بار اصحاب رسول سے کہتے تھے، فرماتے تھے، کہیں رستے میں کہیں سفر میں امام حسین کو کوئی نبی کا صحابی مل جاتا تھا تو اس سے فرماتے تھے زہیر کہاں ہے؟ حسین بھی ہر ایک کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے، حسین انہیں جمع کر رہے تھے جن کے نام نبی نے حسین کو لکھ کر دیے تھے۔ اے میرے لال حسین، تمہارے ساتھ کربلا میں جو شہید ہوں گے وہ یہ لوگ ہیں۔ ان میں جو لوگ کم پڑھ رہے تھے نا، دو نام ان میں سے ایسے تھے جو کم پڑھ رہے تھے، ایک حضرت حبیب ابن مظاہر اور ایک حضرت زہیر قین۔ خبر ملی کہ زہیر بھی مکے کے اندر ہیں اور حج کر کے لوٹیں گے۔ حج تو گزر گیا 10 ذی الحجہ کو، واقعہ کربلا گزر رہا ہے 10 محرم کو، یعنی پورے 1 مہینے بعد واقعہ کربلا ہو رہا ہے۔ امام حسین عراق کی طرف جا رہے ہیں، کربلا کی طرف، اور مکے سے حج کر کے زہیر لوٹ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زہیر کے غلام نے آ کر بتایا کہ آقا کچھ گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں، کچھ سوار ہیں جو اپنی سواریاں بٹھا رہے ہیں، اور بہت بڑا قافلہ ہے اور بڑے جلال کے ساتھ وہ قافلہ چل رہا ہے۔ زہیر نے کہا پتہ کیا کہ کس کا قافلہ ہے؟ کہا ہاں وہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے۔ زہیر اپنے خیمے میں تھا، ادھر جب امام حسین کے خیمے لگ گئے تو امام سے آ کر حضرت عباس نے فرمایا مولا وہ جو سامنے چند خیمے لگے ہوئے ہیں وہ وہی صحابی رسول ہے جس کی آپ کو تلاش ہے، وہاں زہیر قین ٹھہرے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا عباس جاؤ، جا کے ان کو کہو کہ حسین انہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت عباس اپنا گھوڑا لے کر آئے، سوار ہو کر آئے، قریب آئے، خادم نے خبر دی، زہیر سے ملاقات کروائی۔ حضرت عباس نے امام حسین کا پیغام پہنچایا تو زہیر اپنے حجرے سے باہر آئے، سر پہ امامہ رکھ کے ابا گوش پہ ڈال کر اپنے خیموں کے پیچھے گئے جہاں ان کے گھوڑے کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک قیمتی گھوڑے کی لگام کھولی اور حضرت عباس کے ہاتھوں میں لگام دیتے فرمایا میری طرف سے حسین کو یہ گھوڑا ہدیے میں دے دیجیے گا اور کہیے گا میری طرف سے گھوڑا قبول کر لیں۔ حضرت عباس نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں کچھ قبول کروں، میں آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں کہ آپ یہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس گئے، واپس آئے اور آ کر کہا مولا حسین نے فرمایا ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے پاس رکھو، تمہاری ضرورت ہے۔ اور حسین مولا نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ زہیر ملنے آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ یہ ایک مرتبہ زہیر کے لیے وہ لمحہ تھا کہ زہیر نے کہا کہاں حسین اور کہاں میں؟
زہیر نے کہا میں آمادہ ہو کر آ رہا ہوں۔ حضرت عباس پلٹ کر گئے اور ابھی حضرت عباس نے جا کے خبر دی تھی کہ زہیر آمادہ ہو کے نکلے، کیا دیکھا سامنے سے حسین آ رہے ہیں۔ زہیر کا اور امام حسین کا آمنا سامنا ہوا۔ امام اپنے گھوڑے سے اترے، زہیر اپنے گھوڑے سے اترے۔ امام نے ذوالحرین کا ہاتھ پکڑا اور صحرا میں تنہا انہیں لے گئے۔ دور کھڑے ہوئے اصحاب دیکھ رہے ہیں، محافظین دیکھ رہے ہیں، زہیر اور امام حسین صحرا کے اندر تنہا کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ واپس آئے، حسین اپنے ذوالجناح پہ بیٹھ کے اپنے خیموں کی طرف گئے، زہیر اپنے خیمے میں آئے اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو زہیر کی زوجہ نے کہا میرے اور آپ کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ مجھے کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے حسین نے جنت میں میرا مقام دکھایا ہے، میں کچھ دنوں کے بعد شہید ہو جاؤں گا، حسین کے ساتھ جا کر شہید ہو جاؤں گا، مجھے حسین اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تم رحلت کی عدت کرو گی تو زیادہ دن ٹھہرنا پڑے گا، تم طلاق کی عدت کرو گی تو تمہیں کم دن ٹھہرنا پڑے گا، لہذا میں تمہیں جلدی آزاد کرنا چاہتا ہوں طلاق کی صورت میں۔ تو زہیر کی زوجہ نے کہا مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے، آپ کے نام کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہتی ہوں، مجھے آپ طلاق نہ دیں۔ عزادارو، زہیر چلے گئے۔ کربلا میں امام حسین کی نماز کی حفاظت کرنے والے زہیر تھے، اپنے اوپر تیر لیتے رہے، اپنے اوپر بھالے لیتے رہے، زخمی ہو گئے تھے، پھر دوبارہ میدان میں گئے، پھر شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا عاشور کے دن تمام ہو گیا۔ میں نے بہت لمبی آپ کو واقعہ سنا دیا حضرت زہیر کی عظمت کا۔ واقعہ کربلا عاشور کے دن تمام ہو گیا۔ 11 محرم کو شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی انیوں پر اٹھائے گئے، بیویوں کو اسیر بنایا گیا۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ زہیر کی زوجہ طلحہ نے اپنے ایک خادم کو ایک رستے پر بٹھایا ہوا تھا، بس اتنی خبر لے کر آ جا کہ تیرے مالک زہیر کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ آ کر اپنی مالکہ سے کہتا ہے کہ اے مالکہ، میرے مالک زہیر کو کربلا میں حسین کے ساتھ مار دیا گیا۔ زہیر کا سر بھی حسین کے سر کی طرح نیزے پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ خبر آئی نا تو اس نے حجرے میں اپنے خیمے میں جا کر ایک صندوق سے کفن نکالا، کس نے؟ زہیر کی زوجہ نے، اور اپنے غلام کو دیتے ہوئے کہا میں تجھے آزاد کر دوں گی اگر میرا ایک کام کر کے آ جائے، اور کام یہ ہے کہ کربلا جا اور اپنے مالک کو غسل و کفن دے کے کفن پہنا کر دفنا کر آ جا۔ یہ کفن اپنے مالک کو پہنا دے، غسل دے، کفن یہ پہنا اور دفنا کر آ جا۔ وہ غلام کفن لے کر کربلا گیا اور 3 دن کے بعد واپس آیا۔ یہ روزانہ انتظار کرتی تھی، جب واپس آیا نا تو کفن ہاتھوں پہ لیے کھڑا تھا، مجلس مکمل کر رہا ہوں، کفن ہاتھوں پہ لیے کھڑا تھا۔ زہیر کی زوجہ نے کہا تو نے اپنے مالک کو کفن نہیں پہنایا؟ کہنے لگی مالکہ مجھے آزاد نہ کرنا، مجھے